یہاں سے اڑا دندلا کافر. یاد رکھ میں تجھے پہلے بتا دوں، قبر میں آنے سے پہلے تجھے بتا دوں، انکم مجرمون، ہے تو پرلے درجے کا مجرم. پتہ چلے گا تجھے جب میری پکڑ آئے. قبروں تک دندنا، قبروں تک اچھلتا پھر، اپنے آپ کو بڑے سے بڑا بنا لے، امیر کبیر بنا لے، عزت والا بنا لے، اور عزت تو میرے یہاں سے ہوتی ہے، تیرے بننے سے کیا بنتا ہے. فرمایا اس خصلت کا علاج کرو، اس عادت کا علاج کرو کہ میں بڑا بن جاؤں. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ سیاح قسم کے آدمی تھے، ملکوں کی سیر کیا کرتے تھے. جو تک ہو گیا حضرت کا پیدل چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ گئے. دل میں آیا کہ الہ العالمین مجھے پیدا تو کر دیا، میرے لیے تیرے پاس جوتی بھی نہیں، ننگا پھرتا ہوں پیروں میں چھالے پڑ گئے. مگر خود ہی فرماتے ہیں کہ جب میں دمشق کی جامع مسجد کے دروازے پہ پہنچا تو میں نے وہاں ایک آدمی دیکھا بیٹھا تھا جس کے دونوں پیر ہی نہیں تھے. پھر میں نے شکر ادا کیا، الہی میں جوتی کی شکایت کر رہا تھا، اس غریب کے پاؤں ہی نہیں. تم چھوٹی دکان کی شکایت کرتے ہو، چھوٹے کاروبار کی شکایت کرتے ہو، دکان کو چھوٹی بتاتا ہے اور خبر کا پتہ نہیں کہ چھوٹی بنے گی یا بڑی. اس کا کون فکر کرے گا. مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد آدمی قبر میں جانے کے بعد اللہ پاک کی زمین اس سے اتنی ناراض ہوگی اور کہے کہ پوری کائنات جتنی مجھ پہ چلنے والی تھی تجھ سے زیادہ مجھے برا کوئی نہیں لگتا تھا. آج تو میرے قبضے میں آیا، آج تو میرے اندر آیا، دیکھ میں تجھے کیا بتاتی ہوں. تو نے زنا مجھ پر کی ہے، تو نے شراب مجھ پر پی، تو نے جوئے مجھ پہ کھیلے، تو نے بڑی بدماشیاں مجھ پہ کی، تو نے رشوت بٹوری، مظلوم کے اوپر تو ظلم کرتا چلا گیا، کبھی بھی بات نہ آیا، میرے قرآن کو ٹھکرایا، میرے نبی کے فرمان سے بغاوت کی. آج دیکھ میں تیرا کیا علاج کرتی ہوں. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک کی انگلیوں کو ہاتھوں میں ڈال لیا، ادھر کی انگلی ادھر نکال لی، ادھر کی انگلی ادھر نکال لی. فرمایا دیکھو جب زمین دبائے گی دائیں پسلی بائیں طرف اور بائیں پسلی دائیں طرف نکل جائے گی. اس خبر کا انتظام آج کچھ نہیں، اور صدقہ قرآن دے گی. قبر میں آپ اس کا آدمی مگر تیاری کا نام نہیں لیتا. وہ کہتا میں نے مرنا تھوڑے ہی ہے، مرنے کے لیے یہ اور لوگ تھوڑے ہیں، مگر بچے گا کوئی نہیں. پروردگار عالم کا نظام کائنات ہے کہ اس نے نظام عالم بنایا. کوئی آئے گا کوئی جائے گا، کوئی کسی حال میں رخصت ہوگا کوئی کسی حال میں رخصت ہوگا. خدا کی قسم کوئی شراب پیتا ہوا مرتا ہے، کوئی بدکاری کرتا ہوا مرتا ہے، کوئی بدماش بدکار عورت کے پیچھے مر جاتا ہے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے ادھر دم نکلنے کا وقت آیا، ادھر پروردگار عالم کے فرشتوں نے جنت کا نقشہ اتار کر سامنے رکھ دیا. آج لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. آجا یہ نقشہ دیکھ لے، میں نے تیرے لیے یہ جنت تیار کر رکھی ہے، دنیا ہی میں دکھا دیا جائے گا. بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ آخری وقت آیا، فرشتوں نے جنت کا نقشہ اتار کر سامنے رکھا، اللہ والے نے منہ پھیر لیا. فرشتوں نے پوچھا جنت سے نفرت ہے؟ فرمایا نہیں. پھر جنت کو دیکھ کر منہ کیوں پھیرا؟ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ گل ہی کیا ہے، وہ گل ہی کیا ہے جس گل میں بو نہ ہو، اور وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو. اور ٹھیک ہے جنت میں سارے مزے ساری نعمتیں ہیں، میں نے نظر مار کے دیکھی میرے پروردگار کا دیدار کوئی نہیں. میں اس جنت کا لے کر کیا کروں جس جنت میں تو خود نہ ہو
میرے رب مجھے تو تیری ضرورت ہے. عشق کی بات ہے. آدمی جس کے پیچھے مرتا ہے اس کی شکل چاہیے. دوپٹہ آ جائے پیٹ نہیں بھرتا, رومال آ جائے پیٹ نہیں بھرتا, اس کا لکھا ہوا خط آ جائے پیٹ, اور تمام چیزیں آگ لگانے والی ہے, بجھانے والی نہیں. میں کہتا ہوں جس کی محبت دل میں سما جائے, جوتا بھی آ جائے تو پھر اس پر بھی قربان. اور یہ عشق کی منزل ہی بھی ہے. اور آپ تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں. اگر کسی کا بچہ فوت ہو جائے اور وہ جوتے اور وہ کھلونے اور وہ کپڑے گھر میں رہ جائیں, جب بھی سامنے آتے ہیں ماں کا جگر پھٹ جاتا ہے. ان جوتوں کے پہننے والا چلا گیا, ان کپڑوں کو پہننے والا چلا گیا, میرے سامنے یوں کھڑا ہوا کرتا تھا, یوں کھیلا کرتا تھا, یوں کھایا کرتا تھا. یہ بھی محبت ہے نا. تو جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کے پیغام سے پیٹ نہیں بھرتا, اس کے کپڑوں سے پیٹ نہیں بھرتا, اس کی کسی چیز بھیجی ہوئی سے پیٹ نہیں بھرا کرتا. یہ اللہ والے جن کو پروردگار عالم کی ذات سے عشق ہو جاتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں مانگتے. بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر کے ویسے بیان کر دوں گا, یہ بات میرے مطلب کی ہے تمہارے مطلب کی ہے. بات صوفی اولیاء کرام بڑے بزرگ یوں کہتے ہیں کہ جنت کے لیے عبادت کرنا شرک ہے. بعض اولیاء کرام تم تو ننگوں کو کہتے ہو نا پہنچی ہوئی سرکار, آؤ میں تمہیں بتلاؤں, یہ ہے لوگ پہنچے ہوئے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جنت نہیں چاہیے, نہ ہمیں دوزخ کا ڈر ہے, نہ ہمیں جنت کا لالچ ہے. چنانچہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہا عورت ولی ہے, کسی نے دیکھا دیوانی قسم کی تھی, ایک ہاتھ میں آگ ہے اور ایک ہاتھ میں پانی کی گڈوی ہے, اور پہاڑ کے دامن میں دوڑی دوڑی پھرتی ہے. کسی نے پوچھا رابعہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہنے لگی جنت اور دوزخ کو تلاش کر رہی ہوں. جنت کو ڈھونڈ رہی ہوں اور دوزخ کو تلاش کر رہی ہوں, جہنم کو. کسی نے پوچھا کیا کرے گی؟ تو کہنے لگی لوگ مشرک ہو گئے, لوگ مشرک ہو گئے, شرک کرنے لگے. اس نے کہا کیسے؟ فرمانے لگی کہ جنت کے تو لالچ میں عبادت کرتے ہیں اور دوزخ کے ڈر کے عبادت کرتے ہیں. میں پانی لیے پھرتی ہوں, جہنم ملے تو آگ ڈال کر بجھا دوں, پانی ڈال کر ختم کر دوں, نہ دوزخ رہے نہ اس کا ڈر رہے. اور آگ اس لیے پھرتی ہوں جنت مل جائے, آگ لگا کر جلا کے ختم کر دوں, نہ جنت ہو نہ لالچ ہو. جو بھی کرے وہ پروردگار کو راضی کرنے کے لیے کرے. میں نے عرض کیا یہ ہمارے مطلب کی بات ہی نہیں, یہ تو بہت اونچے درجے کے لوگوں کی بات ہے. چنانچہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے. جس بات میں رابعہ بصری نہ ہوتی تو مختصر بات فرما دیتے. ایک دن لوگوں نے عرض کر دیا حضرت ہم نے ایک اندازہ لگایا کہ وہ کیا, کہ جس بات میں رابعہ بصری نہ ہو آپ لمبا چوڑا باز ہی نہیں فرماتے. فرمایا ہاں ہاں, ہاتھیوں کی خوراک چمٹیوں کو نہیں ڈالی جا سکتی. فرمایا ہاتھیوں کی خوراک کیڑے مکوڑوں کو نہیں دی جا سکتی. ارے رابعہ کے پاس ہاضمہ موجود ہے, رابعہ کے پاس عقل موجود ہے, دماغ موجود ہے, عشق موجود ہے, سوز و گداغ موجود ہے, وہ ان تمام باتوں کو سمجھتی, تم کیا جانو. یہ تو بڑے اونچے مقام کی باتیں ہیں, ہم کیا سمجھیں گے جن کا کلمہ بھی صحیح نہیں, ہم کیا سمجھیں گے. آج تک فکر نہیں ہوا کہ میرا درود شریف ایسا نہ ہو کہ غلط پڑھتا ہوں میرے آقا میرے منہ پہ نہ مار دیں. آج تک نہ سوچا کہ میری نماز صحیح ہے یا غلط ہے. ساری عمر اسی سوچو بچار میں گزار دیا کہ ایک ایک کر کے 2 بناؤں, ایک مربے کے 2 بناؤں, ایک کارخانے کے 2 بناؤں, ایک دکان کی 2 بناؤں. فرمایا کلا ہرگز ہرگز نہیں, کسی کی تمنا کبھی پوری نہیں ہوئی, کسی کی حسرت پوری نہیں ہوئی. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون, خبردار ان قریب جان لو گے تو پھر خبردار تمہیں پتہ چل جائے گا یہ دنیا کسی کی نہیں. اس نے کسی کا ساتھ دیا ہی نہیں, یہ کبھی کسی کی دنیا بنی ہی نہیں. تو پروردگار عالم جل شانہ نے تمام دنیا کو جھنجھوڑ دیا, انسانیت کے لیے لاہ عمل نازل فرما دیا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے, برباد ہو, تباہ ہو جائے, ڈوب کے مر جائے,
اپنی عادت کو نہ بدلے حتی زرتم المقابر. اور لوگوں اگر جوانی میں غلط نگاہ تھی آج توبہ کر لو. اگر بچپن میں کوئی غلط کاری کر بیٹھے آج توبہ کر لو. اگر کسی وقت بھوک پیاس میں کوئی غلطی کر بیٹھے آج توبہ کر لے. اگر جوانی میں کوئی غلطی ہوگی آج توبہ کر لے ورنہ لترون الجحیم. یاد رکھو جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے. عادت بدلو. کفر کی عادتیں لوگوں کو پڑ جاتی ہیں, رسم و رواج کی عادتیں لوگوں کو پڑ جاتی ہیں. اور عادت بناؤ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی عادت بناؤ, حضور کے ارشاد والی عمل کرنے والی عادت بناؤ. خصلت بدلو, مزاج بدلو, حالات بدلو, زندگی میں انقلاب لاؤ. پھر پروردگار عالم یوں آواز خود دیں گے, او میرے بندے ادھر آ, میں تیرا انتظار کرتا ہوں. نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اور میرے بندے دنیا میں بھی تیرا کار ساز میں ہوں, قبر میں بھی میرے سوا تیرا کوئی نہیں. کتنی پیاری بیگم صاحبہ ہو, کتنا ہی پیارا بیٹا ہو, کتنا ہی پیارا لفظ جگر نور نظر ہو, ہر آدمی اندھیری کوٹڑی میں لاکھوں من ہزاروں من مٹی کے نیچے رکھ کے آ جاتا ہے. پتا ہے کہ یہ وہ بیگم ہے جس نے کبھی چہرے پہ داغ نہیں پڑنے دیا. یہ وہ بیگم ہے کبھی اس کے کپڑوں میں سلوٹ نہ پڑی. آج سارا خاندان سب سے پیار کرنے والا شوہر دھڑا کر مٹی پھینک رہا ہے. باپ اپنے بیٹے پہ مٹی پھینکتا ہے, دوست اپنے دوست کے اوپر مٹی پھینکتے ہیں. شاگردوں نے استاد پہ پھینکی, مریدوں نے پیر پہ پھینکی. اور آگے چلو, صحابہ کرام نے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر پہ مٹی ڈالی. خاتون جنت سیدہ سے کبھی نہیں دیکھا. رویا کرتی تھی, اور لوگوں تم نے کن ہاتھوں سے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی. دوسرا ہے, وہ نظام دوسرا ہے, اس کے لیے کائنات دوسری ہے. جنہوں نے جانا تھا وہ چلے گئے. نہ ہمیں اپنی عادت کو چیک کرنے کا موقع ملا, نہ کبھی سوچا کہ میں خود اپنی عادت کو دیکھوں کہ میری عادت میں دینداری ہے, میری عادت میں دنیا داری ہے, میری عادت میں حسد تو نہیں. بے شمار بیماریاں ایسی ہیں کہ دوسروں کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اگر خود آدمی احساس کر لے تو خود ہی احساس ہو جاتا ہے کہ میرے اندر یہ عیب موجود ہے. چنانچہ اسی کو مجذوب علی رحمت کہتا ہے کہ بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی, بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی, مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. دروازے پہ بڑا روغن ہے, بڑا رنگ ہے, دیواروں پہ بڑا روغن ہے, چھت پہ بڑا روغن ہے, فرش بڑا سنگ مرمر کا ہے, کپڑے بڑے صاف ہیں, چہرہ بڑا صاف ستھرا ہے. مگر قرآن کریم کہتا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. چہرہ نہ دیکھو, میں خدا کہتا ہوں اندر سے دل بڑا کالا ہے, اندر بڑا کالا ہے. یہ وہ زنانی ہے جس نے اپنے اور پرائے مرد میں کبھی پہچان نہ کی. یہ وہ بغیرت ہے جو پیسوں کے پیچھے اپنے آبرو کا سودا کرتی ہے. یہ وہ مرد ہے جو ایمان سے اپنے کا سودا کرتا ہے پیسوں کے پیچھے. انسان سوچ لے تو تھوڑی سی دیر میں یہ سب کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے. اسی کو کہتا کہ بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی, مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. کبھی اس کے دھوکے میں آنا نہ بھائی, یہ سب ہے ریائی, یہ بس ہے ریائی. تمام زندگی کا نظام اسی طرح چلتے چلاتے ختم ہو جاتا ہے. پہلے آدمی ایک ملک کا مالک ہوتا ہے, پھر کہتا کم سے کم 2 ملکوں کا تو مالک بن جاؤں, میں کسی جنرل اسمبلی کا تو ممبر بن جاؤں, میں فلاں بن جاؤں, میں فلاں بن جاؤں.
کی بات غلط نہیں، نبی کی بات غلط نہیں، فرمایا یوں بنتے بنتے آخر کار موت کا جھٹکا لگ جاتا مگر وہ باز نہیں آتا. فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ادھر فرمایا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَأَصْحَابُ الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ. پھر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور پھینکنے والے فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ادھر فرمایا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَأَصْحَابُ الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ. پھر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور پھینکنے والے منہ پہ تماچے مار رہے ہوں گے اور یوں کہیں گے یہ وہی دوزخ ہے کل جس کا تجھے یقین نہ تھا. یہ راتیں پھر نہیں آئیں گی، یہ دن پھر نہیں آنے کی. تمہاری زندگی میں پھر یہ مہینہ لوٹ کے کبھی نہیں آئے گا، یہ وقت پھر کبھی نہیں ملے گا. آج کر جو کچھ کرنا ہے، آج کما جو کچھ کمانا ہے. بعض آدمی قبر میں رکھ کر کے جب لوگ آتے ہیں قبر آواز دیتی ہے میرے اوپر چلنے والوں میں تجھ سے زیادہ محبوب کوئی نہ تھا، آج میرا سلوک دیکھے گا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اس سے بغل گیر ہو کر ہفتے نکاح تک قبر